اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا دلچسپ سوال آیا ہے۔ میں نے اپنے کسی بیان میں کہا تھا کہ اس وقت لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جس میں نمایاں نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے میں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی نام لوں گا، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں ہمارے، اور طارق مسعود صاحب، طارق جمیل صاحب، اور بہت سارے لوگ ہیں، غامدی صاحب ہیں، اور مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں، اور بہت سارے میسیجز آپ دیکھتے ہیں۔ نعمان علی خان ہیں امریکہ میں، یہ آج کل بڑے ساحل ادیب بھی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ملیں گے، دین کے داعی ملیں گے، قرآن کے داعی ملیں گے، اور بہت سارے انجینئر محمد علی مرزا ہیں، بہت چھائے ہوئے ہیں، اور وہ ایڈوکیٹ فیض بھی ہے۔ بہرحال سوال یہ آیا ہے کہ مجیب صاحب، آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پبلسٹی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ آپ کا بیان سننے کے لیے لوگ کیوں نہیں جمع ہوتے؟ آپ ایک بڑا جلسہ کیوں نہیں کرتے؟ میں بالکل کر سکتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے آفر دیا، بہت سارے ایسے میرج ہالز ہیں، شادی خانے جسے کہتے ہیں، کسی کے پاس بڑا فارم ہاؤس بھی ہے، انہوں نے بھی مجھے آفر کیا کہ مجیب صاحب مہینے میں ایک پروگرام آپ اپنا رکھیے، پبلک کو اکٹھا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا ضرور رکھیے، لیکن اس میں اللہ کے واسطے ڈیبیٹ مت رکھیے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کہ میں ان کو بھی بلاؤں گا، الیاس شرف الدین کو بھی بلاؤں گا، میں فلاں کو بھی بلاؤں گا فلاں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی ہے، کیونکہ میرے پاس ایک اصول ہے زندگی کا، وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں جتنے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس کی 4 کیٹیگریز میں نے بنائی ہے، شاید آج تک کسی نے بھی نہیں بنائی، اور بڑی معمولی ہے۔ آپ کو سنتے ہی حیرت ہوں گی کہ اتنی معمولی بات ہم نے کیوں نہیں سوچی۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اس وقت جتنی باتیں ہو رہی ہیں، جو پہلے ہو چکی ہیں، اس کے 4 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے، کوئی اچانک کسی سے سوال کرتا ہے کہ بھائی یہ راستہ کدھر ہے، بھائی آپ کا نام کیا ہے، بھائی مجھے یہ کر دیجئے، مجھے یہ کر دیجئے۔ کوئی بھی ایک بچہ بھی چھوٹا سا سوال کرتا ہے رو کے، ماں مجھے بھوک لگی ہے، وہاں سے بات کو شروع کیجئے آپ۔ انیشیٹو لیتا ہے، وہ گونگا بھی ہے تو آ کر کے اشارہ کرے گا، وہ سوال 25%، باقی 25% آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ گیا، آپ نے سوال کیا، میں اسی لیے جواب دے رہا ہوں، ہو گیا 25%۔ تیسرا سبجیکٹ ہے ڈیبیٹ کا، جس میں 2 لوگ آپس میں ایک سبجیکٹ کے اوپر باتیں کرے جا رہے۔ پہلا والا، یا تو میں نے آپ سے کوئی سوال کیا، یا میں نے اپنی طرف سے آپ کو کوئی اچھی بات بتا دی، وہ بھی میں اس وقت تک نہیں بتا سکتا جب تک آپ پوچھ نہ لیں مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید کو ایسی ترتیب سے جمع کیا ہے، پہلے آپ سے یہ پوچھوایا ہے۔ دیکھیے آپ، کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا ٹیکنیک ہے، اور کیا حکمت ہے، کہ جب تک آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، سمجھ کے نہیں پڑھا، نہ وہ ہدایت دینے والا ہے، نہ جواب دینے والا ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو وہ جواب دے گا کیوں؟ وہ جواب آپ کو سمجھ میں کیوں آئے گا؟ تو پہلے طلب، سوال کرنا یا طلب پیدا ہونا۔ اب آپ نے سوال کیا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، تو ایک سوال ہو گیا، ایک جواب ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں۔ بحث کرنے کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی؟ بحث کرنے کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا، جواب دینے والے نے جواب دیا۔ اب جواب دینے کے بعد 2 ریاکشن ہوں گے۔ ایک ریاکشن یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جناب، آپ نے مجھے پتہ بتا دیا، 4 مینار جانے کا راستہ مجھے بتا دیا، میں جاؤں گا۔ اب اگر وہ وہاں پر کرٹیسائز کرے، وہ وہاں پر کنٹروورسی پیدا کرے، بولے گا نہیں جناب، آپ تو مجھے غلط پتہ بتا رہے ہیں، ابھی میں نے کسی اور صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ راستہ تو ادھر سے دکھا رہے۔ تو بھائی جب آپ نے دوسرے سے پوچھ لیا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ پھر یہاں سے کنٹروورسی پیدا ہوگی۔ ایک انجینئر گھر بنا رہا ہے، وہ مالک مکان جو گھر بنوا رہا ہے، وہ کسی دوسرے انجینئر کو لائے گا، اس کے کام میں سے نقص نکالو،
بتاؤ یہ پلر صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ سیمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، ری چیک کرنے کے لیے. تو دونوں میں بحث ہوگی. اگر دونوں ایماندار تو اگر غلطی ہے تو وہ مان لے گا، اگر واقعی غلطی ہے تو یہ بتائے گا، یا اگر وہ غلطی نہیں ہے صرف کانٹریکٹ لینے کے لیے جھوٹ بولے گا تو پھر وہ حرامی ہے. یا دونوں میں سے ایک حرامی ہے تو اپنی ضد پہ اڑے گا. دونوں عقل مند ہے، دونوں ایجوکیٹڈ ہے، دونوں نیت کے اچھے ہیں، تو دوسرا آئے گا آ کے کہے گا کہ دیکھیے اگر میں بھی کام کروں گا نا تو ایسا ہی کروں گا صاحب، یہ بھائی صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں مزدوروں سے ہو گئی، کچھ ہو گیا، تھوڑا لیول آؤٹ ہو گیا، یہ بھی تو ہوتا ہے، ہم لوگ سیدھا کر دیں گے اس کو. آپ تھوڑا اطمینان سے رہیے. آپ نے مجھے چیک کرنے کے لیے بولا، میں نے چیک کر لیا ہے. جتنے % غلطیاں انسان ہونے کی حیثیت ہوتی ہیں وہ ہے. جو پھر بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی اتنا اچھا کام نہ کروں، یہ بھائی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں، یہ ایماندار لوگوں کی نشانی ہے. اچھا اگر کوئی غلطی ہے وہ بتا دیا تو وہ انجینئر بولے گا سر آپ بہت بہت شکریہ آپ کا، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میرے لیبر سے غلطی ہوئی، میں اس کی اصلاح کروں گا، یہ پلر توڑ کے نیا پلر بناؤں گا، میرے خرچے پہ بناؤں گا. یہ ایماندار لوگوں کی نشانی ہے. تو تیسری کنورزیشن کیا ہوگی؟ ڈیبیٹ، بحث. پہلا سوال، دوسرا جواب، تیسرا ریسرچ کی نیت سے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بحث نہیں کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے تنقید نہ ہو، آبجیکشن فار آبجیکشن. نہیں، غلط بات ہے. اب بچ گئی ایک کیٹیگری. اگر میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیا نا تو شاید ہی کوئی 1 سال بھی ہو جائے گا تو یہ نہیں بتائے گا کہ چوتھی کیٹیگری کیا ہے. کیونکہ ایسے پاگل بہت گھوم رہے ہیں، ایسے شرابی بہت گھوم رہے ہیں، جو اپنی بکواس کیے جا رہا ہے، اس کو نہ کسی سے اس کی مخاطبت ہے، نہ وہ کسی سے سوال کر رہا ہے، نہ وہ کسی کا جواب دے رہا ہے، نہ اس کو پتہ ہے وہ کیا بکواس کر رہا ہے. ایک پاگل ہے، مجنون، بکواس کرتے ہوئے جا رہا ہے. تو اس کی کنورزیشن کو آپ کون سی کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ دنیا میں موجود تو ہے نا. ایک پاگل خانے میں ایک پاگل بیٹھ کے دیوانی باتیں کر رہا ہے، گنگنا رہا ہے، گانا گا رہا ہے. چلیے پاگلوں کے کیٹیگری میں لیں گے نا آپ اس کو. تو یہ کیٹیگری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. وہ کیا بکواس کر رہا ہے مائک پہ آ کے اس کو اندازہ نہیں ہے. وہ پاگل خانے میں کیا بکواس کر رہا ہے وہ اس کو اندازہ نہیں ہے. ایک شرابی کیا بکواس کرتے ہوئے جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے. تو ایسی باتیں بہت ساری ہیں جس کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی نقصان ہے، نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی جواب ہے، نہ کوئی ڈیبیٹ ہے. لیکن شوہر آ کے زبردستی اپنے دوستوں کے قصے بیوی کو سنا رہا ہے، بیوی پڑوسن کے، بہنوں کے، فلاں کے قصے سنا رہی ہے. بھائی نہ تو اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس نے آپ سے سوال کیا. اب ایسی جتنی بیکار باتیں آپ کریں گے ایک نہ ایک دن نقصان پہنچے گا. تو باتوں میں اپنی خیال رکھیے. اب آئیے آپ کے پوائنٹ کی طرف کہ چلیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں نے نام لیا آپ سے، آپ نے پوری ان کی ویڈیوز دیکھی ہوگی. وہ کیا ہے؟ ڈیبیٹ ہے. آپ نے ایک سوال کیا، انہوں نے منہ توڑ جواب دے دیا، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. کبھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ہے؟ کوئی سیرت کی کتاب یا سیرت النبی، کوئی بھی ایک. کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کے بعد صحابہ اکرام نے تالی بجائی تھی؟ نعرے لگائے تھے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے غوثیہ. آپ ذرا راوزیوں کے بیانات سن لیجئے، چیختا پکارتا، سیٹ پہ سے اٹھ جاتا، حال آ جاتا. وہی بریلویوں کا بھی وہی حال ہے. باقی کے تو بکرے ہیں یا پھر ضدی قسم کے لوگ ہیں. یعنی کیا کنٹینٹ یوز کرنا ہے، کیا بولنا ہے، نہیں، مرچی مسالے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم بس یہ کتاب بھلے طریقے سے لوگوں تک پہنچا دو میری بات، یا پھر بھلے طریقے سے اس کو دلچسپی پیدا کر دو کیا کہ تاکہ وہ خود اپنے ہاتھ میں کتاب لے کے پڑھے. باقی میرا اس کا معاملہ ہے، تم چھوڑ دو. بس تم فضائل مسائل میں پڑھو گے تو یا تو تم اس کو میٹھی گولی دے کے جماعتوں میں لے کے پھرتے رہو گے، زندگی بھر نالائق رہیں گا انہیں، زندگی بھر. بوڑھے ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال کی عمر ہو گئی، 40 سال سے اجتماعات میں پھر رہا ہے، دوروں پہ. وہاں چلے گئے جماعت میں، یہاں چلے گئے چلے پہ، وہاں 3 مہینے لگا کے آئے. بیل کا بیل، اس کو کچھ نہیں معلوم ہے. بیل کی بے عزتی کر رہا ہوں میں، بلکہ نالائق. اعمال میں دیکھو آپ، جھوٹا، گندا، وعدہ خلاف، منہ چھپانے والا، چوری ڈکیٹی، پیسے کا لالچی، زانی، ایسے ہی لوگ نکلیں گے. بھلے وہ 6 سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہو کسی مدرسے سے، ایسے ہی لوگ نکلیں گے. ڈیبیٹ پاگلوں کا، کتوں کا اور گدھوں کا عمل ہے. انہیں ڈھینچو ڈھینچو بول رہا ہے، انہیں بھی ڈھینچو.
انہیں بھو 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 بول رہا ہے, انہیں بھی بھو بھو بول رہا ہے. بس اگر ڈبیٹ ہو رہی دو سمجھدار لوگوں کے درمیان, اس کا لیول آپ کا لیول برابر ہے, وہ بھی سول انجینئر ہے, آپ بھی سول انجینئر ہے, وہ بھی ایماندار ہے, آپ بھی ایماندار ہے, تو تجربے میں تھوڑا بہت فرق آئے گا. ایک نا تجربے کار آدمی آ کے سوال کرے گا کہ سر میرے ایکسپیرینس کے حساب سے یہ ہے, آپ کیا کہتے ہو؟ وہ بولے گا بیٹا ماشاءاللہ تمہارا ایکسپیرینس کم ہے لیکن تم نے میرے سے زیادہ صحیح بات کی ہے, کیونکہ وہ ایماندار ہے. وہی سورہ نساء 135. یا پھر یہ سمجھائے گا بیٹا آپ جونیئر ہے, میں نے اس طرح کے کام پہلے کیے ہیں, مخلص ہے, وہ مان بھی لے گا, پھر یہ بھی مخلص ہے. ڈاکٹروں میں وہ بھی ڈاکٹر ہو, میں بھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے ڈیبیٹ کروں, مجھے بڑا پورا پروگرام طے کر کے یا پھر سوالات کے جوابات دوں. آپ نے سوالات کیا, دیکھیے اسرار صاحب کا پروگرام ہوتا ہے, آپ نے سروں کا سمندر دیکھا ہوگا, چٹھیوں پہ لکھے ہوئے آتے سوالات, تاکہ وہ آدمی کھڑے رہ کے بدتمیزی نہ کرے. انہوں نے یہ ٹیکنیک یوز کی کہ ان کے ساتھ ایک سیکریٹری بیٹھا ہوتا ہے, وہاں لوگ چٹھیوں پہ لکھ کے, بلکہ انہوں نے تو کئی مرتبہ منع بھی کیا کہ نام نہیں لینا اپنا. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ معاملہ کیسا ہے, آپ کو سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آ رہا خدا حافظ. آپ مانتے تو مانیے, نہیں مانتے تو ویری گڈ, مانتے تو گڈ, نہیں مانے تو ویری گڈ. اچھا آپ کو مجھ سے کوئی اعتراض ہے, میرے جواب پہ اعتراض ہے, تو پھر آپ ایک چٹھی لکھ کے بولیے کہ میں آپ کو پرسنل ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہوں, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں میرے بھیجے میں نہیں گھسی, اس کا صحیح طریقے سے اور سمجھائیے, مجھے وقت ملے گا تو میں جواب دوں گا, نہیں تو نہیں. تو لوگوں کو ابھی تک یہ بات کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر مجیب صاحب سے بات کرنا ہے تو کون سی بات کرنا, اٹھائے ادھر کا میسج ادھر کا میسج. اب بھائی آپ کو سوال کرنا ہے, آپ دنیا بھر کا کوئی بھی سوال کیجئے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. میں اس کے بارے میں نالج رکھتا ہوں تو بولوں گا, نہیں نالج رکھتا ہے تو معافی مانگ لوں گا, میری بے عزتی نہیں ہے اس میں. اب آپ کرکٹ کے بارے میں پوچھیں گے, باکسنگ کے بارے میں پوچھیں گے, میں بولوں گا بھائی یہ گھوسا مارنا ہے اتنا ہی معلوم مجھے, کرکٹ کے بارے میں بیٹ لے کے بال کو مارنا, اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانتا. آپ انڈسٹری کے بارے میں پوچھیں گے, فلم انڈسٹری کے, ہاں سانگس کے بارے میں پوچھیے, شاعری کے بارے میں پوچھیے, آرٹس کے بارے میں پوچھیے, میں جتنا معلوم ہے بتا دوں گا. آپ مجھے اٹھا کے ایک ایسی بے تک کی بات پوچھیے, وہ بھی پوچھیے, میں انکار کر دوں گا. لیکن کچھ باتوں میں لوگ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے بھی میں تیار ہوں, لیکن آپ اس وقت میرا موڈ دیکھیے, میرا وقت دیکھیے, میری صحت دیکھیے, میرے پاس اتنی فرصت ہے نہیں ہے. دیکھیے آپ فون پہ بات کیجئے, ویڈیو کیمرے پہ آئیے, یا پھر مجھے پرسنلی ملاقات کریے کہ ہم دونوں کہیں جا کے بیٹھے چائے پیے. مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بے حساب اختلافات ہیں, ڈاکٹر اسرار سے بہت سارے اختلافات ہیں, غامدی صاحب سے بہت سارے اختلافات ہیں. میں کیا کروں اس کو, انجینئر محمد علی اس کے مرزا کی طرح بیٹھ کے کتاب نمبر یہ, پیج نمبر یہ, تم نے اشرف علی رسول اللہ کہا, تم نے غوث رسول اللہ کہا, فلاں نے کہا. مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو کچھ بولنے کی؟ لوگ آپ کے نبی پہ الزامات لگا رہے ہیں, لوگ قرآن جلا رہے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے, آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں بھی بولتا ہوں, جو قرآن کے راستے میں آئے گا میں اس کے بارے میں بات کروں گا, اور اسی حد تک کروں گا جس طرح وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. باقی معاملات میں مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. بہرحال میں یہ جواب دینا ضروری سمجھا. آپ نے سوال کیا کہ میرے پروگرام میں لوگ کیوں نہیں آتے. میں نے آج تک ایسا پروگرام کیا ہی نہیں, نہ میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں گیا 2-3 ڈیبیٹس میں گیا, میں نے دیکھا کہ یہ لوگ شروع سے بحث کرنے کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں ڈیبیٹ کرنے, کہ میں صحیح تو غلط. تو بھائی آپ ہی صحیح, اخبار میں فوٹو چھپا لیجئے اپنی, آپ جیت گئے میں ہار گیا, ختم ہو گئی بات. اللہ نے تو مجھے صرف دعوت دینے کا حکم دیا ہے بس.